دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے. 60-70 سال کیا زندگی ہے. پھر اس میں دکھ اور غم. ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا، اربوں پتی، مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے. جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا. اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں. تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے. اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں. ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. اے میرے بندے، مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لہذا تم جینا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو. یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں. تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں. اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو. اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل. میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا. ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا. تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا. تو اس پہ 6 میگوئیں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے. ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا، آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپکا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر. خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا، تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا، میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں. تو ہارون نے کہا، میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی. تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا. تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں. تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے. تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی. ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر. وما يعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں. ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے. ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے. لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا. تو مجھے کھو گیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا. میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں. تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا. تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی.
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا، فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ۔ تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ، تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے، ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے، محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے، ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے، شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے، دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے، ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ
ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह तू अजाब दे तेरी मर्जी, तू छोड़ दे तेरी मर्जी, तेरे बंदे हैं। या अल्लाह दोनों नबियों ने तुझे इख्तियार दिया था पकड़ का और छोड़ने का, लेकिन मैं ये बात नहीं करता। मैं ना ये कहता हूं जो इब्राहिम ने कहा, ना वो कहता हूं जो ईसा ने कहा अलैहिमुस्सलाम। मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं और वही मैं तुझसे मनवाना चाहता हूं कि या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। नहीं माफ करना फिर भी माफ कर दे। इस पर इतना रोए कि जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों? अल्लाह को पता नहीं था क्यों रो रहे हैं। जिना कॉलोनी वालों को सुनाना था, ये हदीस पहुंचानी थी, तब जिब्रील भेजा, तब ये किस्सा हुआ कि ये बात आगे चले, सिर्फ रात के अंधेरों में गुम न हो जाए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज न रह जाए, बल्कि उम्मत को भी ये राज पहुंचे कि ताकि जब ये बेवफाई करें तो इन्हें पता चले कि किसकी बेवफाई कर रहे हैं, किससे बेवफाई कर रहे हैं, किसको आंखें दिखा रहे हैं। इन्हें एहसास हो, गाना सुनने वाला जब गाना सुने तो उसे पता चले कि किसके सीने पे खंजर चला रहे हो। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोले, जानी जब जिना करे, शराबी जब शराब पिए, माँ बाप का नाफरमान जब माँ बाप को गुर्राए, और बीवियां रखकर शादियां करके भी जो जिना करें, और बैंकों के साथ सौदे करने वाले, सूद पे चलने वाले, झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले, जुआ खेलने वाले और नाफरमानी के बाजार गर्म करने वाले, इनामी बॉन्ड लेकर दुआएं मांगने वाले। क्या जुल्म और सितम है कि रिस्के हराम के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे। जुआ 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 जैसे सूअर हराम है, ऐसे ही इसका पैसा हराम है। तुम्हारे सामने कोई सूअर पका के रखे, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू मुझे सूअर खिलाता है, और तुम झूठ बोल के पैसा कमाते हो और इनामी बॉन्ड लेकर उसकी सीरियल देखते हो कि मेरा नंबर निकला कि नहीं निकला। ये सूअर से कम तो नहीं है। जब तुम ये करो, जब उम्मत ये करे, तो उन्हें खबर हो कि किसकी नाफरमानी हो रही है। जो तुम्हारे लिए इतना रोया कि जिसने भेजा था कि जाओ रोवो, उसको ये कहना पड़ा इतना ना रो मेरा नबी, इतना दुख न झेल, इतना गम न कर कि तेरा सीना फट जाए, तेरा कलेजा शक हो जाए, तेरा दिल तड़प तड़प के कहीं जिंदगी की बाजी ना हार जाए, तो इतना दुख दर्द न किया कर। रोए रोए जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह को नहीं पता क्यों रो रहे हैं। कि जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा जाओ वापस भेजो, जाओ वापस जाओ और मेरे हबीब से कहो सनुर्दी कफी उम्मतिक, इतना ना रोया कर, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूंगा, तुझे राजी करूंगा। ये दर्द था, ओहद की जंग शिकस्त के में तब्दील हो गई, फतह शिकस्त में बदल गई और चारों तरफ कुरैश मक्का ने घेर लिया और अल्लाह के नबी घिर गए। चंद जान निसार थे जो नई तारीख लिख रहे थे, सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, जो आपके गिरदियों ने हाला बनाया हुआ था, जिनमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह तआला अन्हु, कअब बिन अजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद लोग, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेरे में लिया हुआ था और पूरे कुरैश का लश्कर वो मौज की तरह आकर टकराता था कि किसी तरह आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाए। 10 आदमियों ने 1000 को रोका हुआ था और कोई तलवार आगे कारगर नहीं हो रही थी, कोई नेजा नहीं पहुंच रहा था। हाय हाय, अबू कतादा, इनमें एक अबू कतादा भी हैं, 12-13 थे, मैंने 10 के नाम गिनाए। अबू कतादा सीना सफर थे और हर तीर को सीने पर लेते थे, हाथों पर लेते थे, सीने पर लेते थे। एक तीर आया और आंख में जा लगा सीधा, तो आपने मुड़कर यूं अल्लाह के नबी को देखा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ने मुड़कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी और तीर अंदर तक जा चुका था।
تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھوں میں رکھا، آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں، تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، اور سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اب ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کے گریں، تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون۔ میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے،
कतरा कतरा पुकारेगा अल्लाह है। बारिश के कतरे में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, आसमान के बादलों में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, और तारों की झिलमिलाहट में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, बादलों की गरज में तुम्हें अल्लाह की हैबत नजर आएगी, बिजलियों की कड़क में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जमीन आसमान के खला में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। वख्तिलाफिल लैल वन्नहार वल्फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, समंदर में चलने वाले जहाज, समंदर की बिखरी हुई मौजें, मेरा अल्लाह कहता है तेरा रब है जो आसमान जैसी मौजें उठाता है, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता है। ताकिल अमवाज मिस्लल जिबाल, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता हूँ। जब साहिल समंदर के करीब आती हैं तो उनकी जान निकाल लेता हूँ, उनकी रूह खींच लेता हूँ, और वो दम तोड़ के साहिल समंदर से टकरा के वापस चली जाती हैं। वरना एक मौज की लगाम छोड़ दूं तो एक मौज फैसलाबाद क्या चीज है, तेरे मेरे रब के समंदर की एक मौज हिमालय पहाड़ निकल जाए, हिमालय पहाड़ उसके सामने बेहैसियत होकर डूब जाए। फैसलाबाद तो कुछ नहीं है, हिंद सिंध ईरान तुरान तो कुछ नहीं है। ये काराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, काकेशिया के हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, ये नांगा पर्वत, ये राका पोशी, ये केटू, ये हिमालय, मेरे रब की कसम ये ऐसे छुप जाएं जैसे एक रोड़ा छुपता है, जैसे एक पत्थर छुपता है। मेरे रब के पास पानी के इतने खजाने मौजूद हैं, थोड़ी सी बारिशें बरसाई और आधा पाकिस्तान दबो के दिखा दिया कि ये अल्लाह है जो चाहे करके दिखा दे। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, समंदर की मौजों से खेलती हुई तुम्हारी कश्तियां, तुम्हारे जहाज, ये मौजें बताती हैं कि अल्लाह है। जहाजों का पार निकल जाना बताता है कि अल्लाह है, हवाओं का के बगुले बताते हैं कि अल्लाह है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिशें बताती हैं कि अल्लाह है। वबत्थ फीहा मिन कुल्लि दाब्बा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन को सब्ज़ बना दिया, गुलजार बना दिया। आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, सेब, अनार, नाशपाती, लीमू, ये सब कुछ बताते हैं सेब का एक एक रंग। क्या रंग बख्शा है मेरे रब ने सेब को, क्या रंग बख्शा है अनार को। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, अनार का एक एक दाना बैठ के हथेली पे रख के देखो कि इसका घड़ने वाला कैसा जबरदस्त है, उसने कहां से पानी इसके अंदर पहुंचाया, एक एक दाने को कैसे अलग अलग जोड़ा, बीच में पर्दे लगाए, ऊपर छिलका लगाया। अनार का पत्ता तोड़ो कड़वा, अनार का छिलका चखो कड़वा, और अंदर से निकालो तो मीठा शहद। तुम्हें कौन बना के दे रहा है? नफाकियतुन व नखलुन व रुम्मान, इस अनार को अनार किसने बनाया? खजूर को खजूर किसने बनाया? आम को आम किसने बनाया? पुटली में से पौधा दरख्त किसने निकाला? फूल में रंग किसने भरे? तितली के पर रंग और प्रिंट किसने बनाया? पत्ती के अंदर महक को किसने रखा? छोटी सी फूल की पत्ती ने सारे कमरे को कैसे महका दिया? एक चमेली के फूल ने सारे कमरे को कैसे खुशबूदार कर दिया? मोर को नाच किसने सिखाया? उसे नखरा किसने सिखाया? उसमें हजारों रंग प्रिंट कौन लेकर आया? उकाब को ऊंची उड़ान किसने अता फरमाई? कोयल को नगमा किसने सिखाया? बुलबुल को गीत किसने सिखाया? सांप को बल खाना, फुंकारना, डसना, ये किसने सिखाया, किसने बताया? और हिरन को कलांचे भरना किसने सिखाया? सदफ के अंदर पानी को मोती किसने बनाया? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है।